دعوت اسلامی کے لنگر رضویہ میں دے دینے چاہیے. یہ میری مدنی التجا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے آپ کو برکت نصیب ہوگی. اس کی ایک برکت میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ امیر سنت نے ایک دعا کی تھی کہ یا اللہ جو لنگر رضویہ میں اپنا حصہ ملائے تو اسے ماشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب بھی تشریف لے آئیں. تشریف لائیں مفتی صاحب. سبحان اللہ. تو امیر سنت نے فرمایا تھا کہ جو لنگر رضویہ میں اپنا حصہ ملائے یا اللہ نہ اس کا جیب خالی ہو نہ اس کی تجوری خالی ہو. تو جی ہاں دعا کی امیر سنت نے. تو لنگر رضویہ کیونکہ یہ بھی ہے نا کہ امیر سنت کی دعا اس میں نے جو اپنی طور پر ایک حسن زن قائم کیا. انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اللہ تنگ دستی سے بچائے گا, تنگ دستی سے بچائے گا, اور جو مال آئے گا نا اس مال کے اللہ تعالیٰ شر سے بچائے گا. میں نے جو اپنے طور پر امیر سنت کی دعا سے جو ایک حسن زن قائم کیا کہ یا اللہ نہ اس کی جیب خالی ہو نہ اس کی تجوری خالی ہو, یعنی اس کے پاس وہ محتاج نہ ہو کسی کا. میں اس کو یہ سمجھ رہا ہوں اس کو اللہ تعالیٰ وہ کشادگی عطا فرمائے, تنگ دستی سے بچائے. کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک دولت مند بننے کی حوالے سے ایک بات ہونا اور یہ دعا اس میں ہے کہ کیونکہ مال میں شر بھی ہے تو اللہ کریم اس مال کے شر سے بچا کر اگر مال دیتا ہے اور تنگ دستی سے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے, فقر سے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے, تو یہ ایک بزرگوں کی دعاؤں کا بڑا حصہ ہوتا ہے کہ اللہ کریم. تو یہ جو لنگر رضویہ میں دے تو میری آج تمام ہی عاشقان سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدنی التجا ہے کہ 112 روپے ہی صحیح ہے. میں کہتا ہوں 12 روپے ہی صحیح, یا آج کی نسبت سے 15 روپے کر لیں, 1500 کر لیں, 115 کر لیں. تو یہ ہر ماہ دعوت اسلامی کے تحت جو لنگر رضویہ ہوتا ہے اس میں دیں. اللہ کی رحمت شامل آ رہی. یہ انفاق فی سبیل اللہ کا ثواب, راہ خدا میں خرچ کرنے کا ثواب, اور کھلانے پلانے کے حوالے سے جو ہم کرتے ہیں اس کا بھی ثواب, اور اس کے بے شمار مزید برکت اور فضائل حاصل ہوں گے. تو یہی پھر یہ نیاز کے لیے الگ ہے. یہ جو آج نیاز ہے اس کے لیے پھر الگ سے ہمارے اسلامی بھائی نے یہ اپنی طرف سے کیا, یعنی کہ یہ ہماری طرف ایک ہی ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ آج جو بھی ہوگا یہ اس کی مطلب کہ میری طرف سے ہوگا. تو یہ بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ, مل جاتے اس طرح. ہمارے ایسے بھی کئی اسلامی بھائی ہیں جو اپنی طرف پوری فیضان مدینہ میں ہونے والی پوری سحری اپنے ذمہ لے لیتے ہیں اور پوری افطار اپنے ذمہ لے لیتے ہیں. تو یہ ہوتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو کئیوں کو اللہ نے دل بھی دیا ہے. ماشاءاللہ میں نے آپ کو دیکھا بھی آج, جیسے میں نے آپ کو ایک توجہ دلائی کہ مدنی منیوں کو جو ایک رقم کی تقسیم ہوتی ہے. اب ظاہر یہ بھی دعوت اسلامی کے مدنی احتیاط سے ہم نہیں کرتے, لیکن آپ نے فوراً ہی میرا حوصلہ بڑھایا کہ نہیں آپ ٹینشن نہیں لو اور یہ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اتنا بڑا اماؤنٹ نہیں ہے, اور مجھے مطلب میں نے آپ کو کہا کہ آپ دے دو, اور میں نے سامنے کسی ایک اسلامی بھائی کو پیغام دے دیا ہے کہ یہ سال بھر میں جتنا بھی ہوگا نا یہ مطلب آپ کی طرف سے ہوگا. اتنے ایسے اسلامی بھائی ہیں جن کو اگر ہم یہ کہہ دیں نا کہ آپ کی طرف سے ہوگا, ایک نارمل فگر ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ سال میں اتنے روپے یہ ہمارے مدنی منوں کو تحفے میں دیے جائیں گے. تو چونکہ یہ زکوٰۃ اور فطرہ اور صدقات واجبہ ہوتے نہیں ہیں, ایک صاف پیسہ ہوتا ہے, اور یہ اسلام مدنی منوں کو اور ان کے حوصلہ افزائی کے لیے دیا جاتا ہے ان کے ابو کے مل کر کے. تو ماشاءاللہ اسلامی بھائی کو میں نے عرض کر دیا صوتی پیغام دے کر کے یہ آپ کی طرف سے ہم کر لیا کریں گے. تو ان کی طرف سے میں امید کرتا ہوں کہ یہ اوکے ہو جائے گا. مفتی صاحب کچھ فرمائیں. برکت کے لیے ہم کر رہے تھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے. نیاز کا جیسے آج ہوا نا دعاؤں میں, جیسے امیر علیہ نے خاص حصہ ملتا ہے نا دعاؤں میں جنہوں نے کیا مالی بدنی. تو سوٹ بہت اچھا ہے جی, سوٹ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے آپ کا, یہ کلر اچھا لگ رہا ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ خیر. اچھے تو آپ بھی لگ رہے ہو, کلر آپ کا بھی اچھا ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شروع سے جو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت کا موضوع چلا تھا, اور اس میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عفو و درگزر کے امیر علیہ سنت نے واقعہ سنائے. ایک بڑی خوبصورت بات جو سیرت میں بیان ہوئی کہ وہ غلام جو آپ کے ہاتھ دھلوا رہے تھے اور وہ بے خیالی میں پانی جو ہے وہ کپڑوں پر گرا, تو فوراً ہی غلام نے جیسے آپ کو دیکھا کہ
کچھ ناگوار گزرا ہے تو قرآن کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، تو ایک دم اس جیسے جیسے وہ آیتیں پڑھتا گیا یہاں تک کہ پھر آپ نے آزادی فرما دیا. تو یہ ہوتا ہے کہ جب بزرگوں کے ایام آتے ہیں تو ان کی سیرت کا جو ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ جو اوصاف ہمیں سننے کو ملتے ہیں تو بعض اوقات یہ تب ذہن جاتا ہے کہ بھائی یہ تو بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، اب یہ عفو درگزر کے جو معاملات تھے یہ تو یہی کرتے ہیں، تو ہمیں اس سے کیا درس حاصل کرنا چاہیے؟ نارملی ہوتا یہی ہے کہ سنتے ہیں، عام زندگی میں ہماری یہ روٹین نہیں ہوتی، اچانک پڑھتا ہے نا تو پھر ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. اور جن کی ہم سیرتیں پڑھتے ہیں یہ ہوتے ہی ایسے تھے، ان کی سیرت میں ہی درگزر، معافی، عاجزی، ان کی ساری یہ ان کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے. اور ہم ان عادتوں سے ویسے ہی مطلب کہ سچی بات ہے کہ صحیح معنی میں آشنا ہی نہیں ہوتے، عادت اختیار کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. تو پھر قرآن کریم کا اعزاز، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ اگر آپ انہیں جلال میں دیکھیں نا تو ان کہ قرآن کریم پڑھیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو جاتے تھے. یعنی یہ میں نے باقاعدہ کتاب میں پڑھا ہے، یہ ان کی کمال ہوتا تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی معاملے میں اگر آپ کی کیفیت اس طرح کی ہوتی تھی تو آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت شروع کر دی جاتی تھی تو آپ بالکل قرآن شریف کی تلاوت سن کر نارمل سچویشن کی طرف چلے جاتے تھے. اور ایسے کئی بزرگوں کے ہیں جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے نا تو وہ قرآن کو پھر اس کے مفاہیم کو اور اس کے قرآن کی اپنی برکتیں، تو والقاظمین الغیظ ان کے آگے قرآن پڑھا گیا کہ غصہ پینے والے، والعافین عن الناس معاف کرنے والے، واللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. تو آزاد کر دیا کہ احسان بھی کر دیا، معاف بھی کر دیا، اور اپنے وہ جذبات جو ہوتے ہیں ان پر قابو بھی پا لیتے ہیں. اصل میں یہ جو بات ہے نا کہ ان کی سیرت پڑھ کر یہ کہنا کہ یہ تو بزرگوں کا کام تھا وہ کرے گا، یہی بنیادی غلطی ہے. اصل میں پہلے بھی میں نے اسی سلسلے میں عرض کی تھی کہ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تذکرۃ الاولیاء جب لکھی تو اس کے مقدمے میں یہ بات لکھی کہ کتاب لکھنے کے جو مقاصد تھے اس میں سے ایک مقصد یہی ہے کہ ان کی سیرت لکھنے کا مقصد ہی تحریک کو پیدا کرنا، کہ جب ان کی سیرت پڑھیں گے تو پھر عمل کا جذبہ پیدا ہوگا. یعنی اس کو پڑھ کے فقط یہ نہیں کہہ دینا ان بزرگوں کی سیرت کو کہ یہ تو ان کا خاصہ تھا، ان کا طریقہ کار تھا، انہوں نے کر لیا جو ان کا کرنا تھا، بلکہ اس کو پڑھ کے تاکہ ہمارے دل میں بھی حرکت پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو اور ہم بھی اس سیرت پر عمل کریں. تو فقط یہ کہہ کے گزر جانا یہ ٹھیک نہیں ہے. سیرت پڑھنے کا، سیرت سننے کا، سیرت بیان کرنے کا ایک بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی سیرت پر عمل کیا جائے. مفتی صاحب، سب سے بڑھ کر کس کی سیرت اعلیٰ؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور نبی بھی ہیں. اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے جب قرآن کریم ہمیں ارشاد فرمائے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کو جس طرح سنت، پھر سنت زوائد، سنت موقدہ اور دیگر آپ کی اداؤں کو ادا کرنے کے حوالے سے جو فضائل بیان کیے گئے، پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیاں اس پر شاہد ہیں. پھر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زبردست متبع سنت کے طور پر جانے پہچانے جاتے ہیں. اور تو اس طرح پھر جو بھی پھر ولایت کے درجے کو پاتا ہے یقیناً اس کی منزل سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی شارہ پر ہی چل رہی ہوتی ہے، تبھی وہ ولایت کی کسی منزل پر پہنچ پاتا ہے. تو انہوں نے بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان سے کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، انہی کی سیرت پر عمل کیا نا. تو اولیاء کرام نے کب کہا تھا یار کہاں سرکار کی سیرت اور کہاں؟ تو یہ چیز جو آپ نے فرمائی نا، یہ اولیاء کرام نے اس کو اختیار کیا، صحابہ کرام نے اس کو اختیار کیا، بلکہ صحابہ کرام سے افضل تو کسی اور غوث و قطب کو بھی ہم نہیں کہتے نا. صحابہ کرام کا جو درجہ ہے، تو صحابہ کرام کی سیرت پر عمل کرنے کی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ترغیب ارشاد فرمائی کہ ان کی عمل کرو، کسی ایک کی پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. تو اس طرح کے وسوسوں کا واقعی علاج ہونا چاہیے. اور جو بزرگان دین کی سیرت بیان ہو رہی ہے
اور ان کی سیرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان ہو رہی ہوتی ہے، اور ان کی سیرت میں قرآن کریم نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ بیان کیا ہے وہ بیان ہو رہا ہوتا ہے. یعنی ہم کہیں کہ یہ بزرگ کی سیرت ہے، یہ بزرگ کی سیرت کیا ہے؟ یہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت پر عمل ہے اور شریعت مطہرہ کے ارشادات پر عمل ہے. یہ ان کی سیرت ہے، اور وہ سیرت پر عمل کرنے والوں کے لیے انعام ہے. بلکہ ہم تو دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ تو دعا کی ہم نے اللہ تعالیٰ کے حضور. جو نمازی ہے وہ تو دن میں کتنی دفعہ یہ اللہ کے تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور چلا ہمیں سیدھی راہ، صراط الذین انعمت علیہم، ان کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، انعام فرمایا. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے، وہ کون سی آیت ہے جن پر اللہ تعالیٰ انعام فرمایا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. صالحین بھی آ گئے، شہداء بھی آ گئے، صدیقین بھی آ گئے، انبیاء کرام بھی آ گئے. ان کی سیرتوں پر عمل کرنے کی تو ہم قرآن کریم کی عطا کردہ دعا نماز میں فاتحہ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور التجائیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ واقعتاً ایک وسوسہ ہے کہ ہم ان کی سیرت پر عمل نہیں کر سکتے. اللہ تعالی ہمیں جذبہ عطا فرمائے. قول لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ آج مدنی چینل پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کا منظر بہت اچھا ہے. من کر رہا ہے کہ کاش مرشد کے پاس ہم بھی ہوتے اور وہاں پر مرشد کی صحبت، ان کی زیارت کے ساتھ نیاز کھانے کا شرف ملتا. کاش، یہ کاش بھی انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو کام آئے گی. یہ اگر باب المدینہ میں رہ کر کر رہے ہو تو مجھے لگ رہا تھا شاید یہ ہند سے ہیں، ہند سے یا پھر یہ بحرین کے عبدالرحیم بھائی کی آواز ہوگی، میرا گمان ہے. اور یہ عبدالرحیم بھائی ہیں ہند کے، آپ نے لہجے سے شاید ہند پہچانا ہوگا. ہاں، تو یہ عبدالرحیم بھائی میرا گمان تھا یہ عبدالرحیم بھائی ہیں، ہند کے ہمارے نگران کابینہ ہیں، اور شاید یہ ان کی آواز تھی اور ان کا تعلق ہند سے، جو میں گمان کر رہا ہوں. اگر آپ ہی ہوں تو بتا دیجئے گا. آپ یہ تو میں پہچانا بھی صحیح ہے نہیں پتہ نہیں. نمبر پورے میں جی کال دیں. عرب شریف سے عبد الملک طاری عرض کر رہا ہوں. پیارے پیارے مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ ہم اکیلے فرض، سنت یا نوافل ادا کر رہے ہیں کہ پیچھے سے کوئی آ کر جماعت کے لیے ہاتھ لگا کر اشارہ کرے تو کیا اس صورت میں ہمیں تکبیر بلند آواز میں کہنی ہے یا نہیں؟ چونکہ ہماری امام بننے کی نیت بھی نہیں تھی، تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ براہ کرم رہنمائی فرما دے. دعا کا طلبگار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل میں یہ ہوتا عام طور پہ عرب ممالک وغیرہ کی طرف ہے جہاں پر شوافے وغیرہ ہوتے ہیں. تو شوافے کے نزدیک چونکہ یہ شرائط میں سے نہیں ہے کہ امام کی نماز جو ہے وہ مقتدی کی نماز کے برابر یا اس سے افضل ہو، تو ان کے نزدیک اگر امام نفل پڑھ رہا ہے یا سنت پڑھ رہا ہے تو پیچھے آنے والے جو مقتدی ہے وہ فرض بھی پڑھے گا تو وہ پڑھ سکتا ہے. جبکہ احناف کے نزدیک یہ ضروری ہوتا ہے کہ امام کی نماز جو ہے وہ مقتدی کی نماز کے یا تو برابر ہو یا اس سے بڑھ کر ہو، افضل ہو، تو یا ایک نماز ان کی ہونی چاہیے. تو اس لیے آپ فرض پڑھ رہے ہیں، اس نے آ کر آپ کے پیچھے ہاتھ مارا ہے تو آپ امامت کی نیت کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. اور بلند آواز سے اب آپ تکبیر کہنا شروع کر دیں اور اتنی آواز میں آپ قرات کرنا شروع کر دیں کہ جو آپ کے برابر پہ آ کے کھڑا ہوا اس کے کان تک آواز آپ کی پہنچ جائے. قرات جہری ہو تو نا، جبکہ قرات جہری ہو اس صورت میں. تو اتنی اچھا قرات جہری ہو تو اتنی آواز میں کہ ساتھ کھڑا ہوا یعنی سن لے یا کم از کم پیچھے تین بندے جو پہلی صف ہے پچھلی وہاں تک آپ کی آواز پہنچ جائے. یہ جی ماشاءاللہ. جی کال دیں. محمد آصف اتاری عرض کر رہا ہوں. مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، ایک سوال ہے کہ جو روزانہ میں یہ ایک ترکیب بناتا ہوں کہ میں نے اپنی جیب سے کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا ہے. مثال کے طور پہ میں 10 روپیہ روزانہ صدقہ کرتا ہوں اور کبھی کبھی میں بھول جاتا ہوں، تو کیا میں پورے ماہ کا ایک ہی مرتبہ وہ صدقے کی نیت کر کے میں
दे सकता हूँ तो बराए करम मेरी इस्लाह फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मुफ्ती साहब। जी कोई हर्ज नहीं है, एक साथ दे सकते हैं सारे महीने का, और सारे महीने का एक साथ दे दिया और रोज़ाना भी फिर दोबारा निकालना चाहते हैं तो इसमें भी हर्ज नहीं है। रोज़ाना सारे एक महीने रोज़ाना भी निकालते रहें, इसमें भी हर्ज नहीं है। रोज़ाना भी निकालें, रोज़ाना का अलग हो जाए पूरा जो रोज़ाना निकालते निकालते महीने का फिगर हो जाए तो पूरे फिगर का एक बार फिर एक इतना बड़ा फिगर कर लें तो भी दे दें। राह खुदा में खर्च करना है, जितना गुड़ डालोगे इतना मीठा होगा। अल्लाह करीम आपको और हम सबको अपनी राह में खर्च करने की तौफीक भी दे, कबूल भी करे और उसकी बरकतें भी अता फरमाए। माशाअल्लाह अच्छे जज्बे हैं आप इस्लामी भाइयों के कि राह खुदा में खर्च करने की सोच भी आती है और राह खुदा में खर्च करने की हिम्मत भी आ जाती है और कर भी देते हैं माशाअल्लाह। कॉल दें। निगरानी शुरा की बारगाह में अर्ज है कि हमारे इलाके में तो हलवा पूरी होती है और यहाँ पर तो खीर पूरी है, इसका जरा वजाहत फरमा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप वहाँ हलवा पूरी के मजे ले, यहाँ कौम खीर पूरी के मजे ले लेगी। दोनों मीठा है, दोनों के तरफ पूरियाँ लगी हुई हैं। ये देखे कौम खीर पूरी खा रही है और जी हाँ वो हलवा बना लेते होंगे खीर की जगह पर, तो दोनों मीठा ही है। और अगर खीर ना भी बने, हलवा ना भी बने, पूरी ना भी बने, कुछ और भी नियाज हो जाए तब भी ठीक है, और हलवा पूरी हो जाए तब भी ठीक है, खीर पूरी हो जाए तब भी ठीक है, और सब ठीक ही ठीक है। मतलब भुने हुए चने हो जाए तब भी ठीक है। नियाज करें तो इंशाल्लाह इसकी बरकतें बहुत नसीब होती हैं, अल्लाह की रहमत से बहुत नसीब होती हैं। मैं तो तमाम आशिकान रसूल से, आशिकान औलिया, आशिकान साहबा, आशिकान अहले बैत से अर्ज़ करूँगा कि बकसरत नियाज किया करें। अपने घर के खाने को भी इस साल सवाब के साथ लेकर खाएं। अल्लाह की रहमत से आपके घर के ये 2 टाइम 3 टाइम के खाने में भी अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। आप कोशिश, आप नियत तो करें और इसकी तरकीब तो बनाएं। इसके खाने में बरकत मिलेगी, आपके खर्च में भी बरकत आएगी, आपके जान और माल में बरकत आएगी, इंशाल्लाह आपकी रूहानियत में भी बरकत आएगी। एक बार बुजुर्गान दीन की इस मतलब के फैज़ान को पाने की कोशिश तो करें। क्या बात। और वसवसों से और शैतानी ख्यालात से बाहर निकले और बस जो अर्ज किया जा रहा है इस पर अमल करें, मदीना मदीना हो जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी कॉल दें। मदनी मुज़ाकरे की मदनी माह में मेरा निगरानी शुरा से ये सवाल है कि एक इस्लामी भाई के पास मैं गया और उन्होंने मुझे कहा आपने 7 रंग का इमामशी बांधते हैं, तो आपकी पहचान कैसे होगी कि ये आप दावत इस्लामी वाले हैं? अगर आप ऐसे करें कि मिसाल के तौर पे हफ्ते वाले दिन आप सूरत इमामशी पहने और एतवार को आप येलो इमामशी पहने तो पता होगा ये दावत इस्लामी वाले हैं। तो आप के बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं? जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दावत इस्लामी वाले अहले सुन्नत वाले हैं और इंशाल्लाह हमारी पहचान अहले सुन्नत है और सुन्नतों पर अमल करना इंशाल्लाह हमारी खूब पहचान अल्लाह नसीब करे। अल्लाह इस पहचान को बाकी रखे। सुन्नतों पर अमल करना खुद ही एक दावत इस्लामी की पहचान। फिर दावत इस्लामी की पहचान सिर्फ इसका लिबास ही को ना कहा जाए, नेकी की दावत, 12 मदनी काम, ये दावत इस्लामी की खूब पहचान है। दर्स व बयान दावत इस्लामी की खूब पहचान है। फजर के बाद का मदनी हल्का दावत इस्लामी की पहचान है। मदनी काम जो है ना, ये दावत इस्लामी की बहुत खूब पहचान है। तो इंशाल्लाह ये जो भी उलमा, शुरफा, सुलहा के लिबास को इख्तियार करके दावत इस्लामी के मदनी काम करते हैं, तो ये इनका मदनी काम करना खुद दावत इस्लामी की पहचान हो जाएगी कि ये जो मदनी काम कर रहा है ना, ये जो नेकी की दावत है, ये दावत इस्लामी वाला है। इंशाल्लाह खूब इसकी बरकतें नसीब होंगी। जी मुझे मदनी मुज़ाकरे की मदनी महक के जरिए ये बात मालूम करनी है कि जैसे जो लोग काफिले में सफर करने में कामयाब हो जाते हैं, उनमें एक तो वो लोग होते हैं जो कि नए इस्लामी भाई होते हैं, एक वो होते हैं जो पुराने इस्लामी भाई होते हैं, और एक अरसा हो गया होता है उन्हें माहौल के अंदर। इसके बावजूद यानी कि वो देखा गया है कि काफिले में वक्त गुजारी कर रहे होते हैं, यानी कि बस एक टाइम पास करने के लिए बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि काफिले में हैं, और शायद वो भी उनके ज़हन में गालिबन शायद ये बात होगी कि नहीं जाएंगे तो फिर पीछे बातें बनेंगी, या मुरवतन कह लें आपके वो काफिले में सफर तो कर रहे होते हैं
مگر یعنی کہ کوئی خاص حلقوں میں بیٹھنے کا یا کوئی حلقہ اٹینڈ کرنے کا یا درس میں بھی اٹھ کے چلے جائیں گے اور پھر جا کے سو جائیں گے، اور پاور اتنا ہوتا ہے کہ ان کو کچھ بول بھی نہیں سکتا، کوئی سختی بھی نہیں کر سکتے ان کے اوپر، ورنہ ناراض ہو کے گھر پہ بیٹھ جاتے ہیں. ایسے معاملات بھی دیکھے گئے ہیں ماضی میں. تو محض وقت گزاری کے لیے اور جیسے کہ حلقے وغیرہ اٹینڈ نہیں کرنا اور علاقائی دورے جو مدنی دورہ کہلاتا ہے اس میں بھی شرکت نہیں کرنا، یا کرنا تو بس وہ ایسے ہی بس برائے نام کے بس، تو اس انداز میں قافلے میں سفر کرنا یہ کیسا ہے؟ یعنی کہ اور پھر بعض کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ وہ قافلے میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ امیر اہل سنت سے ملاقات ہو جائے گی، تو اس نیت سے اگر قافلے میں وقت گزاری کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو یہ کیسا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ جواب ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چند مدنی پھول مختلف نوعیت کے عرض کرتا ہوں، ٹھیک ہے. نمبر 1، مدنی قافلے کا جو مین اس کی جو روح ہے وہ جدول پر عمل ہے. جو بھی جائے خاص و عام، نیا پرانا، سب کو چاہیے کہ مدنی قافلے کے جدول کے مطابق ہی مدنی قافلے میں سفر کریں اور امیر قافلہ کی اطاعت کریں، جبکہ وہ خلاف شریعت بات نہیں کرتا. یہ ہے دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ. اس کی برکتیں، اس کی اس سے جو رحمتیں اور جو ظاہر و باطن کو جو اس کے فوائد نصیب ہوتے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں. یہ ہے، یہ ایسا ہی ہونا چاہیے. اب آپ کے سوال کی طرف میں بڑھتا ہوں. مثال کے طور پر کوئی اسلامی بھائی اس لیے سفر کرتا ہے کہ یار یوں تو یوں تو یوں، اس سے اول تو یہ عرض ہے کہ اگر آپ کو آتا بھی تھا جو درس و بیان میں ہو رہا ہے، پھر بھی علم دین سننے اور علم دین مزید سیکھنے کا آپ کو ثواب تو ملے گا. اس خاص علم دین سیکھنے کے حلقے میں شرکت کا تو ثواب ملے گا. اسلامی بھائیوں کی دل جوئیاں کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ، اطاعت کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ، اور اس طرح کے اور اسلامی بھائیوں کی خیر خواہی کرنے کا بھی اللہ کی رحمت و امید آپ کو ثواب ملے گا. تو ہونا تو یہی چاہیے جو انداز ابھی میں نے عرض کیا. اب اگر بالفرض کوئی جدول پر عمل نہیں کرتا اور جا کر، تو اولاً میں یہ عرض کروں گا کہ وہ اس سے تو بہتر ہی ہوگا جو اس وقت گھر پر ہے، راہ خدا میں ہے، 5 نمازیں اس کو جماعت کے ساتھ مل رہی ہوں گی، مسجد میں ہوگا تلاوت، تہجد اور بہت ساری اور برکتیں. پھر عاشقان رسول کی اس کو کسی نہ کسی حد تک صحبت بھی میسر وہاں رہتی ہوگی. اور میں نہیں جانتا اگر مفتی صاحب اس کی کوئی تائید فرمائیں کہ جیسے کہ وہ روایت ہے کہ ذکر کی مجالس میں بیٹھنے والوں کے لیے جو فرشتے بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت کی جو بشارت بیان کی جاتی ہے بخشش کی، تو اس کے لیے پھر کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو ان میں نہیں تھا لیکن دوسری طرف بیٹھا ہوا تھا یا کونے میں کہیں بیٹھا تھا، گزرا تھا، تو فرمایا گیا کہ ان کے پاس سے گزرنے والا بھی محروم نہیں رہتا. ایسا کوئی ہے نا؟ اصل میں وہ یوں ہے کہ وہ اس کو شاید پتہ نہیں یہاں بیان کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے، یہاں شاید نہ ہو پائے، کیونکہ یہ جو بھائی بیان کر رہے ہیں اسلامی بھائی، بہرحال یہ تو ان کا کہنا ہے، کیونکہ یہ بھی اب پتہ نہیں شاید انہوں نے کہا یا نہیں کہا، نیت پر احکام تو یہ بھائی خود بھی بیان کر رہے تھے کہ وہ اس لیے چلے جاتے ہیں کہ پیچھے نہ رہ جائیں اور ملاقات ہو جائے اور دیگر احکام جو بھی ہیں. لیکن وہ یوں ہے کہ ہم قوم لا یشقی جلیسہم، کہ یہ قوم ایسی ہے کہ ان کے ساتھ رہنے والا بھی شقی نہیں ہوتا. ماشاءاللہ. یہ تو بہرحال اللہ کی راہ کے اندر نکلے ہوئے ہیں تو کوئی نہ کوئی فائدہ تو ضرور حاصل ہوگا. مفتی صاحب اگر کوئی اسلام بھائی 3 دن کے لیے اس لیے سفر کرتا ہے کہ جدول کے مطابق سفر کروں گا تو میں مدنی قافلے کا مسافر کہلاؤں گا اور مجھے اس طرح امیر سنت سے ملاقات کے لیے ٹوکن مل جائے گا، تو یہ نیت بھی بری نیت نہیں ہے، بلکہ شاید کئی جہتوں پہ دیکھا ہے تو اس کا بھی انشاءاللہ اس نیت کا بھی ثواب ملے گا کہ آخر امیر سنت سے جھوٹ بول کر تو نہیں نہ مل رہا، باقاعدہ مدنی قافلے میں سفر کر کر آ کر ٹوکن لے کر مل رہا ہے. بلکہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس سے اس کی اور برکتیں بھی نصیب ہوں کہ ایک اللہ کے ولی سے ملاقات کی یہ کوشش کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے کہ اس طرح مطلب ملاقات ہو جائے. تو یہ ہے. پھر دوسرا یہ کہ اس طرح بھی جاتے جاتے بعض اوقات چوٹ لگ جاتی ہے، دل مائل ہو جاتا ہے، دل لگ جاتا ہے، اور گیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ اسی طرح ٹائم غیر جدول پر گزار رہا اور اسی میں کوئی ایسی بات اس کی سمجھ میں آ جائے، وہیں سے پورے ماہ کے مدنی قافلے کا مسافر بن جائے. مقصد جی فرمائیے. آپ فرمائیں. امیر علیہ سنت کا مقصد بھی تو یہ نا، ملاقات کے لیے قافلے کی جو شرط لگائی تو وہ اسی لیے تو لگائی کہ قافلے میں جائیں، بھلے ملاقات کریں لیکن قافلے میں جائیں گے تو فائدہ ہی حاصل ہوگا. سیکھنے اور سکھانے دونوں کی نیت ہوتی ہے ہمارے یہاں. تو غالباً یہ کہ اگر سفر کرنے دیں
جبکہ اور کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو اور کوئی اس میں فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو جی کال دیں. کہ اگر کسی رشتہ دار کو زکوٰۃ دی جائے اور اسے زکوٰۃ کا نہیں بتایا جائے، کوئی قریبی رشتہ ہو، تو کیا ہم نے زکوٰۃ کی نیت کر کے جو زکوٰۃ دی ہے کیا ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ جی مفتی صاحب. جی اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، یعنی اسے زکوٰۃ لگتی ہے، شرعی فقیر وہ ہے، تو کسی کو بھی زکوٰۃ کا کہہ کر دینا ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کو رقم دی جا رہی ہے وہ زکوٰۃ کی ہے، بلکہ اسے تحفہ کہہ کر، عیدی کہہ کر دی جا سکتی ہے. زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی. آپ زکوٰۃ کی نیت سے اس مال کا اس کو مالک کر دیں، زکوٰۃ آپ کی ادا ہو گئی. اس میں نگران شورا سے ایک بات عرض ہے کہ ابھی جو گفتگو ہم کر رہے ہیں تو اتنی ساری باتوں کو محسوس کرنا، یہ سب کیا ہے؟ ایک جگہ پڑھا تھا کہ انسان نے کوئل سے کہا کہ تو کالی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. انسان نے سمندر سے کہا کہ تو کھارا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. تو انسان نے گلاب کے پھول سے کہا کہ تیرے ارد گرد کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. تو ان تینوں نے مل کر انسان سے کہا کہ تیرے اندر دوسروں کے عیب تلاش کرنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. تو یہ جو طبیعت اگر ہماری، اس کو بھی تو تبدیل ہونا چاہیے کہ ہم مطلب اس معاملے میں تھوڑا سا اگر اپنا بڑا ذہن رکھیں. اچھا گمان رکھیں. کوئل کی آواز اچھی، سمندر اتنا بڑا، گلاب کی خوشبو. سمندر اتنا بڑا جی، سمندر کی ایک اور قدرت، اور سمندر میں ایک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں نے یہ ایک تفسیر میں پڑھی کہ سمندر کا پانی کھارا اور اس کے اندر مچھلی کا گوشت میٹھا ہے نا. جی بالکل. مچھلی کا گوشت میٹھا ہے، سمندر کا پانی کھارا ہے. لیکن ایک بات پچھلے مدنی مذاکرے میں سمندر کا سفر کے حوالے سے کچھ امیر علیہ سنت نے جو فرمایا تھا، تو یہ ہے ماشاءاللہ آپ نے جو کہا نا، اللہ کریم حسن زن، اور یہ کہنے میں شاید کوئی بات نہ، حسن زن خود بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے جسے نصیب ہو جائے. میں نے ایک مرتبہ، آپ نے کہیں مطالعہ کیا ہوگا تو مدنی پھول بھیجا تھا کہ اگر ہم اپنی زندگی پرسکون بنانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو حسن زن کا عادی بنا لیں. میں نے اپنی ذات میں حسن زن کے عادی ہونے کے یا حسن زن قائم کرنے کے جتنے فوائد میں نے اپنی زندگی میں اپنی قلب و ذہن پر میں نے محسوس کیے ہیں، میرے رب کی کروڑا کروڑ رحمت ہے. میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی میں حمد کرتا ہوں، اور اس کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حسن زن کی نعمتوں میں اللہ اور برکت اور ترقی اور اضافہ فرمائے. تنظیمی جینے کا لطف کچھ اور ہے حسن زن کے ساتھ، اور بدگمانی کے ساتھ زندگی ایسی اجیرن بن جاتی ہے، ایسی کوفت ہوتی ہے، کول پر کوفت، کھانے پینے پر کوفت، اٹھنے بیٹھنے پر کوفت، ملنے جلنے پر کوفت، سفر و حجر میں کوفت، ہر جگہ کوفت. یعنی یوں سمجھو کہ بندہ بدگمانی کا لباس پہن کر اپنے بدن پر وہ لباس پہن رہا ہے جس کے اندر چبھن ہی چبھن ہے. سردی گرمی ہر حال میں اس کے بدن کے اندر چبھتا رہے گا یہ. اور حسن زن ایک ایسا لباس ہے کہ جسے پہن لینا تو وہ سردی گرمی میں بھی، اس کو سردی میں بھی راحت دے رہا ہوتا ہے، گرمی میں بھی راحت دے رہا ہوتا ہے، اس کو بہت سارے اثرات سے بچا رہا ہوتا ہے، اور بڑا پر لطف. یہ کئیوں کو تجربہ ہوگا. تنگ لباس پہنو تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے، اور ایک صحیح لباس پہنو نا تو پہننے کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو حسن زن قائم کر کے بندہ زندگی میں جب ڈپریشن سے امیدیں نکل جائے گا، بلڈ پریشر سے امیدیں نکل جائے گا، اس طرح کے اور کئی امراض ہیں جس سے نکل جائے گا. اور حسن زن سے انشاءاللہ عمر میں بھی اس کی برکت ہوگی، حسن زن سے اس کی سوچ میں اللہ نے چاہا تو برکت ہوگی، اور بہترین عبادت کی طرف یہ جائے گا کہ حسن زنی من حسن عبادت. اللہ کرم کرے. تنظیمی حوالے سے آپ نے مثال بہت اچھی تھی، کوئل اور سمندر اور پھول والی. تنظیمی حوالے سے بھی الحمدللہ جو کہ آپ سے بات چیت ہوتی رہتی ہے، تو کئی حوالوں سے دیکھا ہے کہ اس معاملے میں یہی بات کہ بار بار چونکہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہم کو یہ تربیت ملتی ہے، تو دیکھا ہے کہ جہاں بھی یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے تو علاقوں میں بھی بڑا امن اور ایک ہوتا ہے کہ بھئی جس نے اپنی زندگی مطلب گزاری ہے اور رف اینڈ ٹف اس نے مدنی قافلے کے جدول میں وقت گزارا ہے، اب اگر آ کر وہ مثال رات نہیں سوتا ہے. جیسے ابھی پرسوں بھی ایک بات ہوئی تھی کہ آپ نے
رات سونے کا وقفہ دیا تھا مدنی مشورے میں، تو میں 2-3 دفعہ اٹھا تو ایک اسلام میں مسلسل جاگ رہے تھے، لیکن چونکہ دوسرے دن صبح آپ نے وقت دے دیا تھا تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے اب ہوتا ہے نا کہ جس کی رات جاگنے کی عادت ہو تو صبح کیسے بیٹھے گا، تو اس معاملے میں ہمیں بڑا ذہنی رکھیں گے. تو میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا احیاء العلوم میں ایک مدنی پھول ایک حکایت کے تحت آپ نے بیان کی ہے، وہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. جو تیرے ساتھ برائی کرے، اس کو اب یوں بیان کرتا ہوں میں، ٹھیک ہے. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں جو تیرے ساتھ بھلائی کرے تو اس کے ساتھ بھلائی کر، اور جو تیرے ساتھ برائی کرے اس کو اس کی برائی کے سپرد کر دے. یعنی اس کو اب یوں سمجھیے کہ اگر یہ بڑی مشہور مثال میں دے دیتا ہوں آپ کو اس بات کو سمجھنے کے لیے، جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے نا خود ہی گر جاتا ہے. آپ کا ضبط، آپ کا صبر، آپ کا درگزر اور آپ کا یہ حسن ظن قائم رکھنا، اور یہ انشاءاللہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے چاہا تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی پہنچائیں گی انشاءاللہ تعالی. آئندہ پھر مدنی مذاکرہ ہوگا آنے والے ہفتے کو، اور مدنی مذاکرے کے بعد انشاءاللہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کا سلسلہ بھی رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فیضان جعفر صادق جاری رہے گا، عظمت امام جعفر مرحبا مرحبا. فیضان جعفر صادق جاری رہے گا.